پیش کرتا ہوں اس سے پہلے سرکار کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے صلوات کی چھاؤں میں کر لیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت۔ حاضرین محفل، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہر دل عزیز بچوں، سادات کرام، علماء کرام، نوجوان دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو آگے محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ آخری محفل ہے، آگے محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے محفل میں اور آ کر محفل میں ثواب تعارف حاصل کریں۔ جہاں تک میری آواز گونج رہی ہے میں آپ سے مطلبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آگے سرکار کی آمد بھی الحمدللہ ہو گئی ہے اور نورانی چہرے کی زیارت بھی کریں۔ آگے پھر سے سید صاحب کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے صلوات کی چھاؤں میں کر لیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت۔ الفاتحہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفقد امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضران بزم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اوس اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد
بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست را تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کا پڑھنے کا صرف حاصل کیا، آئیے اس آیہ کریمہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے مکین گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم یتیموں بیواؤں اور مسکینوں پر رحم کرنے والے آقا و مولا، وہ حضور جس کی شان میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، آئیے اس آقا کی بارگاہ میں جھوم کر خراج عقیدت غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاة دائمن علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند درود پاک عادیہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاة دائمن علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید کہتے ہیں، مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید کہتے ہیں، حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے، حسینیت کی مخالفت کا نام ہی یزیدیت ہے۔ در حسین کو چھوڑے چلے تو کس جگہ چلے، در حسین کو چھوڑے چلے تو کس جگہ چلے، یہ ساری کائنات تو حسین کی خریدار ہے، یہ ساری کائنات تو حسین کی خریدار ہے۔ اب کوئی بھی یزید نہ بنے گا تخت پر بیٹھے گا، اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت کے اوپر۔ زینب نے قصر شام پہ تالا لگا دیا، زینب نے قصر شام پہ تالا لگا دیا۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العزت پاکیزہ کلام میں اسی آیت کے ماتحت میں نے آپ سے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ کی راہ میں جو مارے جائے، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے، وہ مردہ نہیں بلکہ اللہ نے انہیں زندہ قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اعلان ہوتا ہے کہ اے لوگوں، رب کہتا ہے جو ہے میری راہ میں جو بندہ موت حاصل کرتا ہے یعنی شہادت کا جام پیتا ہے تو پھر وہ مرتا نہیں بلکہ جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے، اور اپنی قبروں میں انہیں زندہ قرار دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں جو بھی قتل کیے جائیں، یہ قتل ہونا اللہ کی راہ میں جو ہے شہادت کو جو ہے حاصل کرنا، یہ ان خوش نصیبوں کا اعجاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو پسند فرما لے، جس کو اپنا محبوب جانے، اور اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں وہ بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر جو ہے آج حسین ابن علی نے یہ للکار کر یہ کہا تھا، دین کی خاطر، حضور کی دین کی خاطر، جو نبی کو دین دیا گیا، رب نے جو دین عطا کیا وہ نبی اعلان کرتے رہے، اے لوگو، اے میرے امتیوں، جو دین تمہیں پہنچایا گیا ہے اس دن کے اوپر چلو، اور اس دن کی راہ پر جو ہے اپنی زندگی کو بشر کرو، اور وحدہ لا شریک کی ذات کو مان لو، اس لیے کہ ماننے والی ذات وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، وہی ذات جو ہے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تمام انبیاء کرام کو پیدا کرنے والا ہو، انبیاء کرام کے بعد نبوت کو جو ہے ختم کرنے والا ہو، صحابیت کو پیدا کرنے والا ہو، حتیٰ کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ لیکن امتحانات گزرتے گئے، امتحانات سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے ہم نے کربلا کا وہ منظر وہ دیکھا کہ کس قدر اس 22,000 کے لشکر میں
شیطان پریتوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کس طرح دغا کیا اور کس طرح کوفہ والوں نے جو ہے دغا کرتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ ہم جو ہے اہل بیت کے دشمن ہیں اور تا قیامت تک ان کی دشمنیوں کے جو ہے چرچے ہوتے رہیں گے اور ان کے لیے حسینیت جو دعویٰ کرتے ہیں جس حسینیت کا ان پر وہ لعنت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ نواسہ رسول جو ہے کربلا میں شہید ہوئے، شہید ہونا یہ ایک اور بات تھی، امتحانات دینا ایک اور بات ہے، اس لیے تو جو ہے یکے بعد دیگرے آقا حسین نے شہادت کے جام پر تمام اپنے قافلے والوں کو یکے بعد دیگرے شہادت کا جام پیتے رہے۔ کربلا کو ہم نے سنا، پہلے سے جو ہے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ہے کربلا ہوگی اور کربلا کا یہ منظر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بتا دیا تھا، اپنی جو ہے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی بتا دیا تھا، یعنی کہ ہر لوگ یہ جانتے تھے کہ ایک دن وہ کربلا ہونی ہے اور دین پر جب آج آئے گی، دین جو ہے ایک جو ہے ایسی آگ پر آ کر کھڑا رہ جائے گا، اس وقت دین کو بچانے کے لیے، رب کی وحدانیت کو بچانے کے لیے، رب کی جو ہے وحدانیت کو اور رب کی شان کو جو ہے بلند کرنے کے لیے ایک ہی ذات کھڑی ہوگی، وہ ذات حسین بن علی کی ذات ہے، وہی وہ ذات ہے جو دین کو زندہ کرے گی، دین کو جو ہے پامال ہونے نہیں دے گی، یہ وہ ذات ہے جو نبی جس کو سونگا کرتے تھے، جس کو چاٹا کرتے تھے، صحابہ کرام جس کی عظمتوں کو جانتے تھے اور جو ہے صحابہ کرام ان کے لیے پیار کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن ان بدبخت ظالم جو ہے جانتے تھے کہ وہ نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول سے بے پناہ عشق کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے سرکار کی عظمتوں کو وہ جان چکے تھے، وہ رب کی وحدانیت کو جان چکے تھے، کب جانے تھے؟ آقا نے بتایا وہ رب ذوالجلال ایک ہے، وحدہ لا شریک کی ذات ایک ہے، کب بتایا آقا نے؟ جب نبوت کا اعلان کیا آقا نے سب بتا دیا، امتی جانتے تھے، 60 ہجری ہوئی تھی، ابھی وقت گزرا نہیں تھا، بلکہ ان ظالموں نے اپنا ظلم ستم ڈھانا شروع کر دیا تھا، کس بنا پر؟ اہل بیت کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی خاطر، اہل بیت کو جو ہے نیچا دکھانے کی خاطر، اہل بیت کو جھکانے کی خاطر، ارے یہ وہ سر ہے جو کبھی کسی کے آگے نہ جھکا کرتے ہیں بلکہ یہ تو رب کے آگے جھکا کرتے ہیں، رب کے علاوہ یہ وہ علی کے شعر ہے جو اگر دہار دے تو لوگ جو ہے لرز جایا کرے، یہ علی کے صاحبزادے علی کے لال ہے، انہیں یہ خبر نہ تھی، یہ جانتے یہ تھے کہ جو ہے کچھ نہ کر پائیں گے، لیکن بتا دیا آقا حسین نے، یہ کربلا کا منظر بتا کر یہ بتا دیا ان یزیدیوں کو کہ اگر جو ہے نماز کا وقت نہ آتا تو پھر ان کے ساتھ معاملے کیا ہوتے، اور وہ خود جو ہے یزیدیت جو ہے ایسے بھی مٹنی تھی، آج بھی یزیدیت مٹ گئی ہے، آج بھی یزیدیت ختم ہو گئی ہے، صبح قیامت تک ایک ہی چرچا، ایک ہی نام بلند ہوگا، حسین زندہ باد کا نعرہ سب لگاتے ہوئے دیکھے جائے، سب دکھائے، سب لگاتے ہوئے دیکھے جائیں گے۔ آج حسین کا نام لے کر آج ہم آگے بڑھتے ہیں، ان ظالموں نے جو ظلم ڈھائے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ان پر ظلم ڈھایا جائے گا اور وہ تھکے اور جو ہے عاجزی کے ساتھ یہ ہار مان لیں گے اور ہماری جیت ہو جائے گی، بلکہ وہ جو ہے جیت کے بھی ہار گئے، اس لیے کہ حسینیت وہ ہے جو دین کی بقا کا نام ہے، حسینیت وہ ہے جس نے دین کو زندہ کیا، دین کی خاطر سب کچھ کیا۔ آپ نے 10 روزہ محرم کے یہ جو ہے واقعات کو سنے اور جو ہے واقعات کربلا کو سنا، کیا سمجھا اس سے تم نے؟ کیا سمجھا اس سے؟ کہا ہم نے یہ سمجھا کہ واقعی جو اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے ان ظالموں سے ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، نبی کے پکے جو ہے اولادوں کی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم یہ اعلان یہ کہیں گے کہ ہم نے جو 10 روزہ جو سن کر جو یہ دل میں خیال کیا کہ آقا کے نواسوں نے دین کی خاطر سب کچھ لٹوایا، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، بس اہل بیت سے محبت کرنا ہے، یہی وہ جو ہے ہمیں جنت بھی دلائیں گے، ہماری قبر کو بھی وہی سنواریں گے، آخرت کو بھی وہی سنواریں گے۔ یہ اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کا صلہ یہ ہے۔ ہر بار تمہیں
اہل بیت سے محبت سے آگاہ کیا جاتا ہے، اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کربلا اسی لیے ہوا، کربلا بار بار تمہیں یاد دلائی جائے گی، یہ زندہ باد حسینیت کا زندہ باد کا نعرہ بار بار لگایا جائے گا، لگا لگا کے بتایا جائے گا حسین کے لالوں سے پیار کرو، یزیدیوں کے ساتھ نہ ہونا، اس لیے کہ بار بار تمہیں بتایا جائے گا حسین وہ ہے جسے نواسہ رسول جو ہے جسے رسول پیار کرتے ہیں، حسین وہ ہے جن کے لالوں سے پیار کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آگے ہم نے سننا ہے، اس لیے کہ کربلا کا وہ منظر ہمارے جو ہے پس منظر ہونے والا ہے، کربلا کا وہ منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے، کس قدر ان ظالموں نے ظلم ڈھائے آپ نے سنا، کس قدر کل جو ہے ہم یہ کے بعد دیگرے شہادت کے جام جو ہے پیتے رہے، وہ علی کے لال جو ہے شہادت کے جام پیتے رہے اور جوہر دکھاتے رہے، حسینیت کو زندہ کرتے رہے۔ یہاں ہم نے عباس علم بردار کا جو ہے شہادت کو سنا، جو ہے قاسم کی شہادت کو سنا، آقا محمد کی شہادت کو سنا، تمام صحابی رسول جو آقا حسین کے ساتھ جو 72 میں آئے تھے ان تمام کا جو ہے، اور یاد رکھنا ان میں علی کے لال بھی موجود تھے، وہ علی کے لال جو سیدہ پاک کے علاوہ علی کی دوسری بیوی کے جو ہے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے وہ بھی 5 جو ہے یکے بعد دیگرے کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں جتنے بھی زیادہ شہید ہوئے وہ علی کے لال بھی شہید ہوئے، اور علی مولا مشکل کشا نے اور جو ہے صحابہ کرام جلیل القدر جو ہے ابوبکر صدیق کے نام پر جو ہے اپنے بیٹے کا نام رکھا، دوسری بیوی کے جو بیٹے جو پیدا ہوئے تھے کربلا میں جو شہید ہوئے تھے یکے بعد دیگرے جو ہے صدیق بن علی جو ہے عمر بن علی عثمان بن علی نام کے جو شہید ہوئے تھے نا وہ علی کے ہی لال تھے، وہ علی کے ہی شہزادے تھے، وہ علی کے ہی پھول تھے، بھلے ہی وہ جو ہے سیدہ پاک کے علاوہ جو ہے مولا مشکل کشا کی دوسری بیوی سے جو ہے وہ علی کے لال آئے تھے، لیکن وہ جوہر بتاتے ہوئے اور کربلا کا وہ منظر بتاتے ہوئے للکار للکار کر بتا رہے تھے، اے یزیدیوں سنو سنو، آج آئے ہیں، ہم آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم علی کے لال ہیں، ایک بعد دیگرے آتے رہیں گے اور یزیدیت تم کو فنا کرتے رہیں گے، تمہیں فنار جہنم پہنچاتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے رگوں میں خون علی موجود ہے، خون علی موجود ہے، اور جس کے اندر خون علی موجود ہو اور خون علی جس کے اندر میں جو موجود ہو وہ للکار للکار کر ضرور کہے گا، اس لیے کہ خون علی موجود ہے۔ یہاں ہٹ کے میں کہوں اگر تم جیسے بھی علی کا نام لے لے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اور علی کا نام روح کی تازگی کا نام ہے، علی جو ہے للکار کر کہتا ہے، کوئی بھی انسان علی کا نام لے اس کا وجود جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ اتنا تندرست اور اتنا طاقتور ہے، کہا علی تیرے نام میں اللہ نے وہ طاقت رکھی، حیدر قرار وہ شجاعت کے پیکر کہ جس کی شجاعت کے چرچے اتنے بلند و بالا تھے۔ آئیے جو ہے ہم سنتے ہیں کہ جو ہے کس طرح ہم ظالموں نے یہ کے بعد دیگرے سید زادوں پر، ان شہزادوں پر، پھول جیسے چہروں پر جو ہے ان ظالموں نے تیر سے جو ہے وار کیے تھے، نیزوں کے وار کیے تھے۔ آؤ سنتے ہیں اب ہمیں جو ہے کل ہم نے علی اکبر کا جو ہے شہادت سنی، سنو سنو اے لوگو، علی اکبر وہ تھے جو ہے جنگ میں گئے تھے، شہادت تو پائی تھی لیکن جو ہے کس قدر جو ہے میدان کربلا میں اترے تھے، اور میدان کربلا میں اترنے کے بعد للکار للکار کر یہ کہا تھا دوبارہ حسین پاک کی بارگاہ میں آ کر جب وہ زبان کو چوس کر جو واپس پلٹتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اب یزیدیت ختم ہو جانے والی ہے، یزیدیت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو ہے ان بدبختوں نے اتنا گھیر کر جو ہے علی اکبر کو جو ہے اتنے تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے جو ہے اتنے وار کیے تھے کہ جب اس وقت جو ہے علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد آواز لگاتے ہیں بابا اب سنیں جو ہے پس منظر کس انداز میں گزرا تھا، کیسا وہ پس منظر تھا، آقا حسین پر کیسے اپنے دلوں پر بجلی پڑی تھی، اور کس قدر آقا حسین اپنے وجود کو جو ہے کس قدر جو
طرف جا رہے ہیں. یہاں ابھی جو ہے موت واقع نہیں ہوئی ہے. علی اکبر وہاں جو ہے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. اس درمیان میں جو ہے علی اکبر کے جو ہے حلق میں ایک ظالم نے ایسا خنجر لگایا تھا، ایسا خنجر لگایا تھا جو ہے وہ خنجر آپ کے جو ہے سینے اطہر میں اتر گیا تھا. آقا حسین کو بلایا گیا، بابا جان آپ کے لختی جگر کی جو ہے خبر لے. آقا حسین آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد آقا حسین علی اکبر کو جو ہے سنبھالتے ہیں اپنے جو ہے کوٹی انور میں. جو ہے علی اکبر کا سر جو رکھتے ہیں، سر مبارک رکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہا بیٹا کیسا منظر تو دیکھتا ہے؟ کہا بابا ابھی بھی ہمت ہاری نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے آپ کے وہ شہزادے میں وہ ہمت ہے. کہا بابا ایسا لگتا ہے جو سینے میں جو ہے وہ خنجر پیوست ہے، بابا جان اس خنجر کو نکال دو. کہا علی اکبر ابھی بھی جو ہے ہارا نہیں ہے. علی اکبر واپس پھر جو ہے جنگ میں جانا چاہتا ہے. آقا حسین سے کہا بابا جان اسے جو ہے اس خنجر کو نکال لو. جب خنجر نکالا گیا، آقا حسین نے جب خنجر کو کھینچنا تھا، خنجر جیسے ہی کھینچا، علی اکبر کے جسم اطہر سے خنجر جب نکالا گیا، کیا منظر وہ نظر آیا. آقا حسین نے دیکھا خنجر کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا جو ہے دل بھی باہر نکل گیا. اس وقت آقا حسین پر کیسی وہ بجلی گری ہوگی کہ کس قدر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے جسم کو سنبھالا ہوگا. جب بڑے بیٹے علی اکبر کے جو ہے وہ جسم اطہر سے وہ دل جب باہر نکلا ہوگا، وہ دل جو ہے نیزے کی نوک پہ تھا. آقا حسین لرز گئے. اس وقت آقا حسین لرزتے ہوئے جو ہے آپ نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب اس کے بعد آقا حسین نے لاشی کو لیا، لینے کے بعد خیمے کی طرف رخ بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں. خیمے کی طرف جاتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں جو ہے سیدہ زینب آگے بڑھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ جو ہے علی اکبر جو ہے جام شہادت پا چکے ہیں. علی اکبر نے جو ہے جام شہادت پا چکے ہیں. یہاں حسین ابھی آ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے علی اکبر نے جام شہادت پائی ہے، لیکن جو ہے سیدہ زینب ایسا پس منظر دیکھ رہے ہیں، ایسا پس منظر دیکھ رہی ہے. کہا آقا حسین جب گئے تھے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے کالی کلر کی تھی، جو ہے آپ واپس پلٹ رہے ہیں سفید کلر کی جو ہے آپ کی داڑھی مبارک ہو چکی تھی، آپ کے بال سفید ہو چکے تھے. گویا لگتا تھا کہ آقا حسین نے اپنے لختی جگر نظر اس بڑے بیٹے کی شہادت کو دیکھ کر جو ہے اپنے جو ہے بڑھاپے کو اپنے آپ لے لیا ہے. کہا سیدہ زینب نے یہ دیکھا، لرز گئی، خیمے میں آگ لگائی. دیکھو دیکھو اے سید زادیے، آقا حسین کا حال دیکھو، کس قدر وہ 55 یا 56 سال کی عمر ہے. آقا حسین کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی. کس قدر ان ظالموں نے ظلم ڈالے تھے، کس قدر جو ہے ان ظالموں نے کس قدر جو ہے ظلم ڈالے تھے. آقا حسین صبر کا پیمانہ بنتے ہوئے جو ہے اپنے خیمے والوں سے تسلی دیتے ہیں، ابھی اور بھی تمہیں منظر دیکھنا ہے، ابھی اور بھی منظر دیکھنا ہے. کہا آقا حسین نے جب یہ کہا نا، سیدہ زینب نے کہا بھائی جان آپ سے کبھی میں نے کچھ نہ مانگا، ایک جو ہے بات آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں. بھائی جان میری بات کو نہ ٹالے، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں عباس علمبردار جب گئے تھے پانی لینے کے لیے واپس نہیں کر کے جام شہادت نوش فرمائی، جام شہادت پائی. کہا عباس پانی نہ لا سکے، لیکن جو ہے ایک بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، بھیا آپ جائیں اور جو ہے اصغر کے لیے، امام اصغر کے لیے جو ہے پانی جو ہے چند گھٹ یا چند جو ہے قطرے پانی کے دے دیے جائے، اس لیے کہ کبھی علی اصغر جو ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی کچھ جواب نہیں دیتا، کبھی جو بیدار جو ہے ہوش میں آتا ہے. کہا اس کا وجود جو ہے حرکت کرنے لگتا ہے. ذوق قطار اب تو جو ہے گلا سوکھ چکا تھا، ماں کے جو ہے شکم میں دودھ بھی سوکھ چکا تھا، پانی بھی نہ تھا، دودھ بھی نہ تھا، حلق سوکھ چکا تھا، حلق سوکھ چکا تھا.
आवाज निकल नहीं रही थी, आवाज अली असगर के मुंह से निकल नहीं रही थी। वो जिस्म जो है लड़खड़ा कर गोया ये कह रहा था, कहा मुझे एक घूंट पानी दे दी जाए, एक घूंट पानी दे दी जाए। आका हुसैन ने सैयदा ज़ैनब की उस बात को जो है माना और कहा आप जाए उन यजीदियों से कहें कि हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ है। ये बच्चे ने 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहा एक घूंट पानी दे दे, एक घूंट पानी दे दे। कहा वो बच्चा देखकर जो है तुम्हें घूंट पानी का दे देंगे, एक घूंट। कहा बच्चे को ले जाओ। आका हुसैन ने इमाम असगर को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद आप घोड़े से न गए बल्कि चलते चलते जो है करबला के मैदान में पहुंचते हैं। गोया यहाँ ये लोग, ये शैतान लईन मरदूद ये कहने लगे, शायद लगता है कि अब जो है कोई खेमे में बचा नहीं है। अब कोई शहजादे, वो ऐसे शहजादे थे कि जो है ललकार कर उन्हें फिनारे जहन्नम पहुंचाया था। अब लगता है कि कोई खेमे में नजर नहीं आता। अभी जो है आका हुसैन आए हुए हैं। कहा लगता है ऐसा है कि जो है हमसे जो है बैत करके जो है हमसे जो है हमारे साथ हो लेंगे। कहा ऐसा लगता है, इसलिए कि घोड़ सवार होकर आका हुसैन नहीं गए थे, इसलिए कि अली असगर को जो है गोद में लेकर जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं ए यजीदियों, ये मेरा 6 माह का बेटा, ये 6 माह का लफ्ज़े जिगर मेरा, का एक घूंट पानी का उसे दे दो, इसलिए कि जो है तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। जो कुछ भी है तुम्हारा वो मेरे साथ है, इनके साथ कुछ भी नहीं है। ये तो मासूम है, ये तो जानते भी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। का मासूम है। का बार बार आका हुसैन ने जो है खुतबा दिया, उनसे जो है ये इसरार न किया कि तुम पानी दे दो, बल्कि इसरार किया, कहा अगर तुम एक घूंट जो है पानी का अगर इस अली असगर के मुंह में डाल दोगे, मैं जो है अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू की शहादत को जो है भुला दूंगा। मैं जो है अली अकबर के जो है शहादत को भुला दूंगा। नेज़े पर जो है उसका दिल निकला था, मैं उसको भी भुला दूंगा और मैं मोहम्मद की शहादत को भी भुला दूंगा। मैं सब चीज भुला दूंगा। करबला का जितना भी मंजर जो है नजर आया है, मैं सबको भुला कर ये कहूंगा नाना जान इमाम असगर के सदक़े ने माफ कर दे। इमाम असगर कौन है? वो असगर है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कभी जो है तुम फंस जाओ। आका इमाम हसन, आका हुसैन के वो नूरे नजर इमाम असगर का सदका मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा। कहा वो अली असगर का एक जो घूंट हल्क में उतर जाए, एक घूंट दे दी जाए, एक पानी की घूंट दे दी जाए। जब आका हुसैन ने बार बार खुतबा पढ़कर उन्हें कहा ना, अमर बिन साद ने हुक्म दिया हुरमला को, कहा इसे ऐसा तीर चलाया जाए कि जो है ये बच्चा फिर जो है दोबारा जो है जिंदा न रहे। कहा जब अमर बिन साद ने हुक्म दिया, हुरमला ने जो है तीर जब ऐसा सख्ती वाला चलाया, कहा बताया गया है कि वो तीर ऐसा तीर था, हुरमला बिन यजीद ऐसा तीर चलाता है, ऐसा तीर चलाता है। कहा वो तीर इंसानों पर चलाने वाला नहीं बल्कि जानवरों पर चलाने वाला, इसलिए कि मोटी चमड़ी पर वो तीर जो है 2 नोकीले वाला तीर जब चलाया गया ना, कहा जब वो तीर चलना था, इब्ने ज़िया जो है अमर बिन साद कहता है ए हुसैन अब तेरा बेटा प्यास से जो है नहीं तड़पेगा, इसलिए कि अब जो है वो जो है अब जामे शहादत पा लेगा। कहा इतना कहता है, वो जो है तीर बरसाता है। तीर बरसाने के बाद वो तीर जो है आका असगर के जो है हल्क के अंदर से जो है पेवस्त होता हुआ आका हुसैन के जो है बाजू में जाकर वो लग जाता है और जो है अंदर समेट जाता है। इतने में आका हुसैन ने अभी एक हिचकी लगाई थी, इमाम असगर ने एक हिचकी लगानी थी। आका हुसैन ने उस तीर को निकाला, जैसे ही निकालना था
جو ہے ایک خون کا ننھا سا فوارہ جو ہے نکلا اور آقا حسین کے چہرے پر جو ہے اڑا جیسے اڑنا تھا۔ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے مالک کائنات، تو نے میرے بڑے بیٹے کی جو ہے جام شہادت ہوئی، مولا تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی قبول فرما۔ علی اصغر، علی اکبر اور جو ہے اور محمد عباس علمبردار کی جو ہے شہادت ہوئی۔ اے رب ذوالجلال، کیا اب بھی تو راضی ہے؟ کیا اے رب ذوالجلال، آقا حسین کہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال میرے اس ننھی جو ہے قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ آقا حسین کہتے ہوئے جو ہے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سنیں کس قدر جو ہے آقا حسین نے جو ہے خیمے کی طرف رخ کیا۔ یہاں امام اصغر جو ہے جام شہادت پا چکے تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ آقا حسین دور تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب پکار کر کہنے لگی، اے خیمے والو، اے سید زادیوں، ذرا دیکھو دیکھو میرا بھائی جو حسین آ رہا ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے امام اصغر کو لے کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا وہ یزیدیوں کو جو ہے بچے پر ترس آ جائے گا، اگر پانی مانگیں گے پانی وہ دے دیں گے۔ دیکھو لگتا ہے آقا حسین کے ہاتھ میں امام اصغر جو ہے کچھ حرکت نہیں کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، نہ رونے کی آواز آ رہی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پانی پینے کی وجہ سے جو ہے وہ آرام میں ہو چکے ہیں۔ کہا ایسا لگتا ہے آقا حسین جب خیمے کے قریب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد بہن زینب کو جو ہے امام اصغر کو دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ داؤ کتار جو ہے آہ لگا کر جو ہے سیدہ زینب رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی، ہائے افسوس، ان ظالموں نے میرے اس ننھے سے بھتیجے پر بھی جو ہے رحم نہ کیا، اس ننھے 6 ماہ کے اس ننھے بچے پر بھی جو ہے رحم نہ کیا، بلکہ ظالم نے اس سے بھی تیر سے چھلی کر دیا۔ یہاں تک کہ بس نہیں تھا، یہ پس منظر ہو رہا تھا، یہ پس منظر جو ہے نظر آ رہا تھا۔ آقا حسین جو ہے لرز گئے تھے، اس لیے کہ بڑے بیٹے علی اکبر کی شہادت ہو چکی تھی، یہ کے بعد دیگر تمام کی شہادت ہو چکی تھی۔ اب کہنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ننھے علی اصغر بھی جو ہے جام شہادت پا چکے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے بڑی گھوڑے کے تیزی کے ساتھ جو ہے خیمے کے پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جب وہ آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جو ہے اس کی گرد و غبار سے پورا جو ہے آنے والے کی جو ہے شکل نظر کھائی جا رہی تھی۔ آقا حسین نے کہا، یہ کون سی مصیبت جو ہے پھر سے آ گئی ہے؟ یزیدیتوں کا جو ہے یزیدیت کا لشکر تو اس طرف ہے، خیمے کے پیچھے یہ کون ہے؟ یہ کون سی مصیبت ہے؟ جیسے ہی وہ قریب آیا نا، وہ شخص آتا ہے، گرد و غبار جو ہے نیچے بیٹھ جاتی ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ کہا گھبرائے نہیں، آپ کا غلام ہے، آپ کا عاشق ہے، اور میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ سنو اے حسین ابن علی، ذرا سنو، میں وعدہ کر کے آیا ہوں اور وعدہ لے کر آیا ہوں، آپ تک ایک چیز پہنچانی تھی۔ ایک سید زادی جو ہے میں نے دیکھا کہ جب مدینہ منورہ میں جب میں پہنچتا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے ننھی سی بچی ہے جسے سیدہ سغرا کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، کہا وہ آقا کے روزے پر جاتی اور صبح جاتی، شام تک روتی جو ہے اپنے وجود کو جو ہے زمین پر گرا دیتی۔ کہا میں نے جو ہے بارہا دیکھا ہے، کہا بارہا دیکھا ہے، جب کبھی اس کے قریب کوئی جاتا نا، اس سے پوچھتے تو کہتے کہ سب سے پہلے پوچھتے کہ اے بیٹی، اے جو ہے بچی، ذرا بتا تو صحیح، تجھے کس چیز نے تکلیف دی ہے، تجھے کس چیز نے ستایا ہے؟ کہا وہ بیٹی سیدہ کچھ بھی نہ کہتی، بلکہ ایک ہی سوال کرتی، اے آنے والے شخص، ذرا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہا اگر بتا دیا جاتا کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے یا مکہ معظمہ کا رہنے
होते देखते, लेकिन पूछते ना एक ही जवाब मिलता। सबसे पहले पूछा जाता तुम कहाँ से आया है, सबसे पहले पूछा जाता कहाँ से आया है। लेकिन एक मर्तबा जब सैयदजादी से जो है एक खत ऐसा पहुंचता है कि बारहा आपने कहा ना करबला में कोई खतूत नहीं पहुंचा था, उन जालिमों से कह देना कि बातों को खत्म करने की कोशिश न करें। आज भी हुसैन के लाल जिंदा है, अली के शहजादे जिंदा है, ये वो बताते रहेंगे और आपकी तरफ तुम्हें ये यादें दिलाते रहेंगे कि करबला में वो खत पहुंचा था, किस अंदाज में पहुंचा था। आप सुने उस सैयदजादी का 10 साल की उम्र है, आका हुसैन लेकर नहीं गए थे, सैयदा सुगरा को लेकर नहीं गए थे, लेकिन बारहा खत लिख लिख कर कहती थी बाबा आप कहाँ चले गए हैं, इस लखती जिगर को छोड़कर कहाँ गए हैं, बाबा आप किस तरफ रुक कर चुके हैं। कहा सैयदजादी जब बार बार ये कहती, कहा बाबा आप यहाँ तने तनहा मदीना में छोड़कर चले गए हो, कहा यहाँ तो नानक का रोजा है, मेरे साथ कोई नहीं है, बाबा मुझे ले जाओ, आपने वादा किया था ना अली अकबर को भेजूंगा और तुम्हें जो है तबीयत तुम्हारी सही हो जाएगी, भेज कर तुम्हें बुला लूंगा। कहा बाबा कोई भी खुदूत तुम्हारी तरफ से नहीं आते हुए मैं इंतजार में हूं बाबा। एक खत ऐसा आता है, आका हुसैन का गुलाम मक्का मुअज़्ज़मा से सैयदजादी की इस बात को सुनते हुए एक खत जो है भेजता है। कहा आपके पापा मक्का मुअज़्ज़मा से जो है कोफा की तरफ रुक कर गए हैं, कोफा की तरफ चल बसे हैं, चलने लगे हैं। कहा ये खत जो है सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंचता है ना, अब जो है वो जो रट लगाई थी ना, पूछा जाता था आने वाला बता तो आया कहां से है। कहा अगर कोई मदीना का कहता, कहा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, मक्का मुअज़्ज़मा का कहता, कहा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए खत को पहुंचाना था आका हुसैन की तरफ, बाबा के पास वो खत को पहुंचाना था, खत नहीं पहुंचाना था। आपके दिल कांप जाएंगे, आपके दिल लरस जाएंगे। सुने सुने कहा खत पहुंचाना जरूरी नहीं था, बल्कि जो है आप सुनेंगे। कहा उस सैयदजादी बार बार कहती रही ना, कहा वो गुलाम जब पहुंचा था करबला में, कहा मैंने देखा ना कि जो है वो सैयदजादी आपकी नूरे नजर, आपकी लखती जिगर अगर कोफा का नाम सुनेगी तो वो मुझसे कुछ खिताब करेगी, इसलिए कि उसने एक ही रट लगाया था। कहा तू पहले कहां से आया है, पहले ये बता, अगर जो है कोफा का कह दिया तो वो खिताब करेगी, जरूर खिताब करेगी, वो बात जरूर करेगी। उस गुलाम ने कहा ऐ सैयदजादी जरा बता तो सही किस चीज ने तुझे तकलीफ में डाल दिया है, किस चीज ने तुझे तकलीफ में डाला है। कहा जब ये सुना ना तो पहले ही आवाज देकर यही कहा ए आने वाले शख्स जरा बता तो सही तू कहां से आया है। जब ये सुनना था उस शख्स ने कहा मैं कोफा से आया हूं। इतना कहना था, सैयदजादी जो है खुश हो गई, खड़ी हो गई, सैयदा को जो है सुगरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ी होने के बाद कहने लगी ए आने वाले शख्स क्या मेरा एक काम करेगा। कहा मेरा जो है बाबा को एक खत पहुंचाना है। कहा आपके हम गुलाम है, ऐसे ये शादी आपके हम गुलाम है, आप जो भी देंगे जो है मैं आपके बाबा तक जरूर पहुंचाऊंगा। वादा किया था गुलाम ऐसे हो तो ऐसे, कहा वादा किया था करबला हो तो भले करबला हो, वादा सैयदों से करो, वादा वफाई करो, इसलिए कि गुलाम हो तो ऐसे गुलाम हो। कहा करबला का वो मैदान यहाँ कोई भी बाकी न रहा, सैयद असगर जो है वो भी जामे शहादत पा चुके थे, लेकिन जो है वो गुलाम आता है, आने के बाद जो है ये कहता है कि आपके लिए खत भेजा है। सैयदजादी ने कहा मेरा ये खत ले जाओ और जो है इस खत ले जाने के एवज में तुम्हें जो है मेरी जो है दादी सैयदा फातिमा तो ज़रा सलामुल्लाह अलैहा की चौकी है और कुछ जो है बर्तन है, डोल वगैरह जो है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। कहा ऐ सैयदजादी आप जो है हुक्म करें, आपका गुलाम हाजिर है, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है, आप जो है हुक्म करेंगे, हुक्म पर जो है अमल किया जाएगा। कहा जब हुक्म किया गया, कहा वो सैयदजादी सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जैसे ही घर में जाती है एक गठरी को बांधती है,
مانگنے کے بعد کہتی ہے کہا اے جانے والے شخص ذرا بابا سے کہنا اس خط کو دینا اور دینے کے بعد یہ گٹھڑی دینا اور کہنا کہا جب میرے بابا مجھے مدینہ سے چھوڑ کر گئے تھے اس وقت جو ہے میرا بھائی اصغر 1 مہینے کا تھا 1 مہینے کا تھا چند کپڑے جو ہے میں نے سیے ہیں اب جو ہے وہ 6 ماہ کا ہو گیا ہوگا میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑے سیے ہیں کہا وہ کپڑے بھی دے دینا چند کھلونے بھی اس گٹھڑی کے اندر میں ڈالے اور کہا اس کو جو ہے آقا حسین تک پہنچا دیا جائے بابا تک پہنچا دیا جائے وہ غلام جب وہ خط لے کر اور جب جو ہے وہ گٹھڑی لے کر پہنچتا ہے اب دیکھیں کہا وہ کربلا کا پس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے لائے اور دل کو یہ تھام کر سنے کہا اس وقت سید زادیوں پر ایسے حال ہوئے ہوں گے کس قدر جو ہے ان کے دل کانپ گئے ہوں گے کہا وہ سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ آتی جب وہ گٹھڑی پہنچتی ہے اور جو ہے وہ خط پہنچتا ہے خط کا جو ہے بعد میں ذکر کر رہا ہوں کہا پہلی جب آقا حسین کی بارگاہ میں جو ہے وہ گٹھڑی جو ہے جو بنائی گئی تھی کہا اس گٹھڑی کو پیش کیا کہا اس کے اندر میں جو ہے امام اصغر کے جو ہے چند کپڑے ہیں سیدہ سغرا نے کہا ہاتھ سے سلے ہیں اتنا سننا تھا زارو قطار سید زادیاں زارو قطار رونے لگی اور جب کھلونے دیکھے نا زارو قطار رونے لگی آہوز کیا بڑھ کر جو ہے خیمے میں آواز گونجنے لگی آئے سیدہ سغرا تم نے کپڑے تو بیچ دیے تم نے کھلونے تو بیچ دیے آج کپڑے پہننے والا جام شہادت نوش فرما چکا ہے جام شہادت پی چکا ہے کہا آج وہ کھیلنے والا آج وہ لگتے جگر جام شہادت پی چکا ہے جب یہ کوناب مچنا تھا سید زادیوں نے جب یہ کوناب مچایا خیمے کے اندر میں رونے کی آواز آنے لگی آقا حسین نے کہا صبر کرو اے سید زادیوں صبر کرو اور بھی تمہیں دیکھنا ہے بہن زینب کو بلایا کہا اب کوئی بھی باقی نہ رہا امام زین العابدین بیمار تھے اتنے بیمار تھے کہ بستر عین سے گئے کھڑے نہیں ہو پا رہا تھا ان سے پھر بھی آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا جان یا کے بعد دیگر تمام شہادت جام شہادت پا چکے جام شہادت جو پا چکے بابا جان میں بھی جانا چاہتا ہوں کہا بیٹے تجھے زندہ رہنا ہے اور تجھی سے جو ہے میری نسل کو جو ہے آگے بڑھنا ہے کہا بیٹے تو نہیں جائے گا اب جو ہے آخری کڑی کوئی بچی تھی نا تو آقا حسین کی ذات تھی آقا حسین کی ذات تھی کہا سیدہ زینب کو کہا بہن زینب جب یہ قافلہ لوٹ لیا جائے کہا تیرے بھائی پر جو تلوار اور خنجروں کے وار کیے جائے تیرا بھائی جام شہادت پر فائز ہو جائے پہنچ جائے کہا بہن زینب تو ہی ایک ایسے جو ہے مرد کلندر ہو کر جو ہے آگے بڑھنا اور اس لوٹے ہوئے قافلے کو تو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف پہنچا دینا اور نانا جان کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کرنا اور کہنا نانا جان آپ کی امت آپ پر کلمہ پڑھنے والی آپ پر جان فدا کرنے والی آپ کے قول پر عمل کرنے والی کہا آپ کی امت نے آپ کے نوازوں کو بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم لائے نانا جان کو یہ جو ہے میری فریاد کرنا یہ کہنا سیدہ زینب نے کہا بھائی میں جو ہے اس چیز کو تمہاری پوری کروں گی صدیق کے وعدہ کیا تھا اور جو ہے سیدہ زینب کے اس تربت کو سلام ان کی روح کو سلام اے سیدہ زینب آپ نے جو جوہر دکھائے تھے اور آپ نے جو ہے اس لوٹے ہوئے قافلے کو جو ہے سنبھالا تھا بس وہ آپ کی تنے تنازعات تھی کربلا کے اس تپتے ہوئے ریت میں اس بہتی ہوئی ریت کے اوپر اور جو ہے وہ سخت گرمی کے موسم میں پیاز کی
شدت کے باوجود بھی سیدہ زینب نے اپنے اس لوٹے ہوئے قافلے کو کس طرح سنبھالا تھا. لیکن اس سے پہلے آقا حسین جو ہے یہ نصیحت کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن زینب تو ہی ایک ایسی تنہا ذات اب بچ چکی ہے. کہا ایک ذات تو ہی بچ چکی تھی, کہا تو ہی میرے اس لوٹے ہوئے قافلے کو تو سنبھالے گی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. سیدوں کے لیے کھڑے ہو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی سرکار سجاد باپو صاحب قبلہ, خاندان اہل بیت, خاندان اہل بیت, نعرہ حیدری, حسینیت. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا حسین جب یہ نصیحت کر رہے تھے اپنی بہن زینب کو یہ کہہ رہے تھے, کہا بہن زینب یہ لوٹے ہوئے قافلے کو تم ہی سنبھالو گے, اس لوٹے ہوئے قافلے کو تم ہی سنبھالو گی. کہا جب اتنا کہا آقا حسین نے جو ہے نانا جان کا امامہ باندھا اور جو ہے اسے آقا مولا علی کا, آقا مولا علی کی تلوار کو ہاتھ میں سنبھالی. اتنے میں سیدہ زینب نے کہا بھائی ابھی رک جائے, ایک چیز اور بچ گئی ہے. کہا جب میں چھوٹی تھی اور جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جب میں بیٹھی تھی, امی جان کے پاس میں بیٹھی تھی, اس وقت امی جان نے کہا تھا, کہا اس جو ہے دوپٹے کو میرے حسین کو دے دینا, اس لیے کہ وہ دوپٹہ اگر باندھ لے گا تو جو ہے ماں کا سہارا اس کے ساتھ ہو جائے گا. یہاں دیکھے کہ کربلا ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, کہا یہ کہہ رہی ہے, کہا جب وہ کربلا ہوگی اور اس وقت جو ہے تو میرے بیٹے حسین کو یہ جو ہے دوپٹہ دے گی. جو ہے ایک کٹڑی لے کر سیدہ زینب آتی ہے, 17 پیبند لگے ہیں. آقا حسین نے اپنے جو ہے سر پر امامہ جو ہے سجایا اور بابا علی کی جو ہے ذوالفقار کو ہاتھ میں لی اور جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ دوپٹہ اپنے کمر میں باندھا, گھوڑے پر سوار ہوئے. لگتا ایسا تھا کہ جو ہے وہ علی کا شہزادہ, وہ نبی کا نواسا, ایسا لگتا تھا کہ جو ہے جس کے چہرے سے جو ہے شعائیں پھوٹ رہی تھی, جس کے چہرے سے جو ہے وہ شعائیں روشنی کی پھوٹتی ہوئی نظر آتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ اب جو ہے ان ظالموں کا خاتمہ ضرور ہوگا, لیکن یہاں امتحانات دینے تھے. یہاں آقا حسین کو جو ہے آقا نے بتایا تھا امتحان دینا ہے اور صبر کے ساتھ دینا ہے, اور پہلے سے یہ نصیحت دی گئی تھی, بیٹا سننا, کربلا میں جو ہے اپنے بابا کا جوہر بھی دکھانا ہے, صبر و استقامت کا پیکر بھی دکھانا ہے. یہاں آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ریل لگاتے ہیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. گھوڑے بھی وہ بھی وفادار کتنے تھے, وہ بھی نبی کے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے, وہ بھی نبی کے نواسوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے. کہا اس گھوڑے کو جو ہے چلنے کا آقا حسین جو ہے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا اپنی ماتھی کی آنکھوں سے. کہا سیدہ سکینہ جو ہے اس گھوڑے کے دونوں پیر کو پکڑ کے جو ہے کہہ رہی تھی, بابا جان کو لے کر کہاں جا رہا ہے, بابا جان کو لے کر کہاں جا رہا ہے. یہ کہ بات دیگرے بھائی علی اکبر جو ہے چچا عباس علمبردار, آقا محمد جو ہے علی اکبر امام قاسم کی شہادت ہو گئی. یہ کہ بات دیگرے جو ہے تمام جو بھی شہادت پا چکے, اب جو ہے میرے بابا ایک طبیعت نہ رہ گئے ہیں, اب ہمارا جو ہے خیال کون کرے گا. اے جو ہے جس کو گھوڑے کو دلدل کہا گیا ہے, کہا اے دلدل جو ہے تو میرے بابا کو
بابا کو نہ لے جا۔ آقا حسین کہنے لگے بیٹی ہٹ جاؤ، بیٹی ہٹ جاؤ۔ کہا بابا کیسے میں ہٹ جاؤں، کیسے میں آگے بڑھوں؟ کہا اب کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں، اب ہمارا خیال کون کرے گا؟ ہماری جو ہے خبر پوشی کون لے گا؟ ہم پر ان ظالموں کا جب ظلم بڑھ جائے گا۔ آقا حسین تنے تنہا ساتھ بابا آپ ہی تھے اور آپ ہی ہیں، آپ جو اگر جو ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے، ہمارا خیال کون کرے گا؟ ہمارے سروں پر ہاتھ کون پھیرے گا؟ شفقت والا ہاتھ کون پھیرے گا؟ ہم سے کون محبت کرے گا؟ ہم سے کون پیار کرے گا؟ یہ تو بڑے ظالم ہے۔ اب بابا آپ نہ جائے، رک جائے۔ بار بار سکینہ یہ کہہ رہی تھی، کہتے کہتے آقا حسین کہنے لگے بیٹی ہٹ جاؤ، صبر کے ساتھ جو ہے اپنے وجود کو جو ہے برقرار رکھو، اس لیے کہ تمہارے بابا کو جانے دو۔ ان ظالموں کو میں کہتا ہوں اور یہ خطبہ پڑھ کر بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، آج بھی وہ اگر مان لیں گے۔ آقا حسین جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر جو ہے سیدہ سکینہ جب ہٹ گئی نا، آقا حسین میدان کربلا میں اترتے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ وہ نواسہ رسول، وہ علی کا شہزادہ، وہ ذوالفقار حیدری لے کر اور نانا کا امامہ سجا کر جب وہ میدان کربلا میں اترا، یزیدیت کی جو ہے کانپنے لگے، خوف زدہ ہو گئے، چہرے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ آقا حسین نے کہا اے لوگوں، اے یزیدیوں، آج بھی میں تمہیں ایک جو ہے اعلان کر رہا ہوں، آج بھی میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے دین کی خاطر۔ آقا حسین نے ان سے کوئی بھی جو ہے اجرت نہ طلب کی، کوئی بھی جو ہے ان سے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی جو ہے کوئی بھی بات نہ کی، بلکہ دین کی خاطر آقا حسین نے کہا اے یزیدیو ابھی بھی وقت ہے، خطبہ پڑھ رہے، کہا میرے بیٹے علی اکبر جو ہے جام شہادت پی چکے، میرے علی اصغر بھی جو ہے جام شہادت پی چکے، جام شہادت پر فائز ہو چکے، میرا بھائی عباس بھی جو ہے اس کے بازو بھی نکل کر گئے اور وہ بھی جام شہادت پا چکا۔ کہا میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا وہ بیٹا جو ہے علی اکبر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے امام قاسم، وہ میرا آقا، وہ میرے آقا، وہ میرا بڑا بھائی امام حسن کی وہ لخت جگر کی وہ نشانی، کہا اس کو بھی میں نے تمہارے سامنے پیش کر کے جو جام شہادت کو جو ہے منصب پر فائز کر دیا۔ اے عزیزیوں، سب چیزوں کو بڑھانے کے لیے حسین ابن علی تیار ہے، آج بھی تمہارے لیے نانا جان کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ کہا نانا جان اگر یہ جو ہے حسین کے ہاتھ پر، حسین کے دین پر جو ہے آقا کے دین پر اگر جو ہے وہ مان لیتے ہیں، حضور کے دین کو مان لیتے ہیں، تو میں جو ہے تمام کی شہادت کو جو ہے بلا دوں گا اور تمہارے لیے نانا جان کے پاس دعا کروں گا، نانا جان تمہارے لیے جو ہے تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کہا آج بھی وقت ہے، آقا حسین کو آقا حسین خود باتیں رہے، بار بار ان یزیدیوں کو پکار پکار کر کہہ رہے اے یزیدیوں آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے۔ آقا حسین نے خطبہ پڑھا، لیکن خطبہ پڑھنے کا اثر ان ظالموں پر نہ پڑا، اس لیے کہ جو ہے انہوں نے تو یہ خیال کر لیا تھا، سوچ رکھا تھا کہ علی کے لالوں کو یوں ہی جو ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے قتل کرنا ہے، یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ علی کے لال ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، اور آج بھی یزیدیت مٹ چکی ہے، حسینیت آج بھی زندہ ہے، کل صبح قیامت تک حسین کا نعرہ لگایا جائے گا، حسینیت کا جو ہے نعرہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے گا، اس لیے کہ جو ہے دین کی خاطر جو ہے دین پر جو ہے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جو ہے ہر اس کے نام کو، ہر اس کے وجود کو جو ہے بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ یہاں تو نواسہ رسول تھے جو ہے، یہاں تو وہ نواسے تھے جس کو حضور بے پناہ عشق کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ سنو سنو اے لوگوں، جب آقا حسین نے للکار للکار کر ان یزیدیوں کو کہا ابھی بھی وقت ہے جو ہے دین کی خاطر آ جاؤ، پلٹ جاؤ،
لیکن ان کے ذہنوں میں خمار بھرا ہوا تھا. وہ سوچتے تھے کہ حسین کو مٹا کر، حسین کو قتل کر کے پھر ہم جیت جائیں گے. لیکن سنو اے لوگوں، وہ ان کا غلام تھا، وہ ان کی سوچ تھی. انہوں نے حسین کا سر جو ہے تن سے جدا تو کیا تھا، لیکن جو ہے تن سے جدا نہیں ہوا تھا. یہ تو بلندیوں پر فائز ہونے والے تھے، یہ تو وہ مقام پانے والے تھے کہ جو ہے لوگ صبح قیامت تک حسین کا جو ہے نعرہ لگاتے رہیں گے، یزیدیوں پر جو ہے لعنت کرتے رہیں گے. آقا حسین نے بار بار خطبہ پڑھا، اس لیے کہ یہ خطبہ پڑھا اور بار بار کیوں پڑھا؟ کل روز قیامت کے دن یہی وہ یزیدیت تھے، کہا کل وہ جانتے تھے آقا حسین، کہا وہ صبح قیامت کے دن جب کھڑے ہو کر یہ جو ہے آقا کی بارگاہ میں یہ نہ کہتے کہ جو ہے ہم تو آپ کے کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم تو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، ہم تو نمازوں کو پڑھنے والے تھے، ہم تو روزے رکھنے والے تھے. اور حسین نے جو ہے ہم پر ترس نہ کھایا، بلکہ جو ہے ہمیں جو ہے ہمیں بات نہ بتائی کہ ہم کون تھے، تم کون تھے. کہا یہ بات اگر بتا دی ہوتی تو ہم جو ہے مان لیتے، لیکن جو ہے آقا حسین جانتے تھے کہ یہ اعلان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ غدار جو ہے جب وہ پھنس جاتے ہیں نا تو پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں اور ہیلے بہانے کو سوچنے لگتے ہیں. حسین نے جو ہے بارہا جو یہ خطبہ پڑھ کے بتایا، لیکن ان یزیدیوں کو یہ خمار بنا بیٹھا تھا، یہ خمار چڑھا ہوا تھا کہ ہم تو جو ہے خلافت میں بیٹھنے کے لیے جو ہے حسین کو جو ہے قتل کریں گے. جانتے نہیں تھے. آقا حسین نے جو ہے للکار کے جب کہا نا یزیدیت مانے نہیں، بلکہ جو ہے ملعون ابن زیاد اور بدبخت عمر بن سعد، شمر بن لعین، بڑے بڑے شیطان اس وقت وہاں تھے. کہا سپاہیوں کو حکم دیا، لشکر والوں کو حکم دیا، یہ حسین ابن علی ہے، علی کے لال ہے. کہا اگر وہ میدان میں اب آ گئے ہیں، اب جو ہے ان کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، وہ تلوار وہ جانتے تھے وہ تلوار کون سی تلوار تھی. کہا وہ تلوار جب چلتی تھی تو کبھی وہ رکا نہیں کرتی تھی، وہ تب رکتی تھی جب جو ہے وہ جنگ کو جیت نہ لیا جائے. اس لیے کہ بابا علی آقا حسین کے بابا جب وہ تلوار کو لہراتے، تلوار کی وہ شان تھی، وہ دو ہی ٹکڑے کرتی تھی، تین ٹکڑے نہیں کیا کرتی تھی. ایک جسم کو الگ کرتی، دھڑ سے الگ کرتی، اور جو ہے پیر کا حصہ الگ کرتی، سینے کا حصہ الگ کرتی. یہ انصاف کی تلوار تھی. کہا وہ بابا علی کی جو ہے وہ تلوار آقا حسین نے لہرائی، وہ لگتا تھا کہ وہ تلوار کے اندر سے ایسی شعائیں پھوٹ رہی تھی، ایسی شعائیں پھوٹ رہی تھی. وہ یزیدیت پہچان گئے تھے اب یہ تلوار نہ رکنے والی ہے، اور آقا حسین بھی نہیں رکنے والے ہیں. یزیدیت ختم ہونے والی ہے، یزیدیت پامال ہونے والے ہیں، کنارے جہنم پہنچنے والے ہیں. آقا حسین نے جب تلوار کو لہرایا، لبیک کہتے ہوئے اللہ اکبر کا جو ہے نعرہ لگاتے ہوئے آقا حسین میدان میں اترتے ہیں. اترنے کے بعد مولا علی مشکل کشا کا وہ جوہر اور آقا کا وہ تیور دکھاتے ہوئے جب آقا حسین جب تلوار کو لہراتے ہوئے اس کفار کی جو ہے لشکر میں اتار پڑتے ہیں، ایسا لگتا تھا میرا کہ جو ہے تعداد کی تعداد، قطار کی قطار جو ہے یکے بعد دیگرے فینار جہنم پہنچتے رہے، یہاں تک کہ آقا حسین نے کہیں کو فینار جہنم پہنچا دیا. تلوار رک نہیں رہی ہے، تلوار چلتی رہی ہے، فینار جہنم ہوتے رہے. یزیدیت میں یہ خوف طاری ہو گئی، یزیدیت لرز گئی، خوف طاری ہونے لگی. کہنے لگے ابن زیاد جیسے، عمر بن سعد جیسے، شمر لعین جیسے ان بدبختوں نے کہنے لگے سپاہیوں اب آگے بڑھو، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی. کہا اگر وہ سانس نہ لیں گے اور تلوار سانس نہیں لے گی تو تم تو کیا ہماری نسلیں بھی کر جائے گی، ہم بھی کر جائیں گے، یہ تاریخ لکھ دے گی. کہا 22,000 کے لشکر کو تنے تنہا حسین ابن علی، علی کا بیٹا ایک ساتھ میں فینار جہنم پہنچا دیا.
کا تاریخ یہ لکھ دے گی یزیدیت پکار پکار کر اب جو ہے ان کے جو ہے خوف ان کا اتنا بڑھ گیا تھا کہ موت ان کو جو ہے سامنے نظر آ گئی تھی. خوف اتنا تھا کہ جب ایک انسان کو موت آتی ہے نا وہ اپنے آپ جو ہے نظر سے دیکھتا ہے اس موت کو کہ اس وقت جو ہے آقا حسین کا چہرہ دیکھتے تھے, اس تلوار کو دیکھتے تھے, تلوار لہرائی جا رہی ہے, تلوار کہیں کو فینار جہنم پہنچا رہی ہے, یہاں تک کہ یزیدیت کو فینار جہنم آقا حسین پہنچاتے پہنچاتے جو ہے ان بڑے بڑے بدبختوں کے پاس پہنچے نا اس وقت جو ہے تلوار رک گئی. یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی. نانا جان کا یہ اور تھا کہ صبر کرنا ہے, امتحانات دینا ہے, جوہر بھی دکھانا ہے. یزیدیت کو بتلانا تھا کہ حسین جو آئے تھے صبر کے ساتھ دین کی بقا کی خاطر, دین کو زندہ کرنے کی خاطر. حسین نے جو ہے بتلا دیا کہ جنگ بھی ضروری ہے, سب چیز ضروری ہے, لیکن جو ہے نماز کا وقت آ گیا, ظہر کا وقت بتایا گیا. کہا ظہر کا وقت آیا, آقا حسین کی تلوار رک گئی. کافروں میں ہلچل مچنے لگی. کہا حسین کی تلوار رک گئی ہے, حسین کی تلوار رک گئی ہے. کہا ان ظالموں نے اس وقت بس نہ کیا تھا بلکہ انہوں نے تیروں اور نیزوں کی برشات تو شروع کی تھی, لیکن آقا حسین نے جب وہ تلوار کو لہرایا تھا کم نہ کیا تھا کہ کتنے تیر سے جسم میں چوب رہے ہیں, کتنے نیزے جسم میں لگ رہے ہیں, کتنی تلواریں جسم کے اوپر لگ رہی ہے. یہ علی کا بیٹا تھا, علی کا بیٹا, یہ علی کا وہ بیٹا تھا کہا جس کو جو ہے کٹے ہاتھ میں لڑنے کا ہنر آتا ہو. کہا یہ تو وہ بیٹا تھا کہ جس کو نانا پیار کیا کرتے تھے, جس کی تربیت نانا نے کی تھی. کہا یہ تو وہ حسین تھے, حسین. کہا جس کو کٹے ہاتھ بھی لڑنے کا عباس کو ہنر آتا ہو, یہ تو حسین ابن علی تھے. کہا پوری زندگی کے اندر میں آقا عباس نے حسین ابن علی کو کبھی بھی اپنا بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہہ کے پکارا تھا. کہا یہ وہ حسین ہے, کہا جس کو سب کچھ آتا ہے. کہا وہ جو ہے تیروں کی برسات ہوتی رہی, نیزوں کی برسات ہوتی رہی, جو ہے تلواروں کی بھی برسات ہوتی رہی, لیکن آقا حسین نے دم نہ بھرا تھا. دم بھرا تھا تو کس کے لیے بھرا تھا؟ نماز کا وقت آیا تھا, آقا حسین رکے تھے. تاریخی میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے اتنے پہ بس نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے تیروں کی برسات کی تھی نا. تاریخ میں آتا ہے آقا حسین کے جسم اطہر پر جو ہے تو 34 جو ہے تیر کے وار کیے گئے تھے, 35 جو ہے تلواروں کے وار کیے گئے تھے, انگنت جو ہے نیزوں کے وار کیے گئے تھے. آقا حسین کا جسم پورا چھلی کا چھلی جو ہو چکا تھا. آقا حسین پھر بھی نہ رکے تھے, اس لیے کہ رکے تھے تو کس کی خاطر؟ دین کی خاطر رکے تھے, نماز کی خاطر رکے تھے. آقا حسین نے جب نماز کے لیے وہ تیمم, وہ خون والا جسم, لیکن پھر بھی مٹی پر ہاتھ مار کر جو ہے وہاں پانی تو ان یزیدیوں نے بند کیا تھا, زمین پر ہاتھ لگا کر تیمم کر کے جو ہے آقا حسین نے جو ہے نماز کو شروع کیا. یہاں شمر بن لعین, عمر بن سعد اور بڑے بڑے بدبخت کہنے لگے یہ تنی تنہا یہ موقع ہے, یہی وہ موقع ہے کہ حسین ابن علی کو یہی وہ موقع سے جو ہے قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ اگر جو ہے حسین ابن علی نماز سے فارغ ہو گئے تو یزیدیت ختم ہو جائے گی, ہم مٹ جائیں گے. کہا حکم دیا ان 10 سے زائد اور کئی قطاروں کے ساتھ یزیدیت آئی, اور آنے کے بعد جو ہے آقا حسین پر جو ہے ظلم ستم ڈھاتے ہوئے آقا حسین کے جو ہے گردن مبارک پر ایک بدبخت لعین نے ایسا وار کیا کہ آپ کا سر انور جو جس میں اقدس سے جدا ہو گیا. کوئی ایسا لگتا تھا کہ عرش کاٹ گیا تھا, سورج جو ہے اپنی جو ہے آگ میں آ گیا تھا, سورج بھی اپنا منہ چھپانے لگا تھا, جو ہے زمین رونے لگی تھی. زمین تو پہلے ہی خیمے ڈالنے سے پہلے ہی جب کیل جو ہے ٹھوکی جا رہی تھی, لگائی جا رہی تھی, اس وقت کربلا کی زمین جو ہے لوگ اڑنے لگی تھی, خون
زمین کے اوپر جب جدا ہوا ہوگا، ان ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کیا تھا، بلکہ ان ظالموں نے گھوڑے بھی دوڑائے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو بے دردی کے ساتھ آقا حسین کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ہوا ایسی چلی تھی کہ جس سے آقا حسین کا جسم ڈال دیا گیا تھا، لیکن جو ہے حسین ابھی بھی زندہ تھے، حسین زندہ تھے، اس لیے کہ آقا حسین یہ تو ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے کربلا میں وہ خوف اور جو ہے خوف طاری ہو گیا تھا، گویا لگتا تھا کہ سکونت اتنی ہو گئی تھی کہ لوگ جو ہے اگر جو ہے ایک ذرہ برابر بھی آواز آتی تو لوگ سنا کرتے تھے، آسمان سرخ ہو گیا تھا، آسمان لال ہو گیا تھا، زمین جو ہے لال جو ہے ہونے لگی تھی، یہاں خیموں میں آواز آنے لگی، رونے کی آواز جو ہے اتنی بلند ہوئی، ایک وہ ذات تنے تنہا جو پوری روئے زمین پر سب سے افضل ذات اگر کوئی بچی تھی وہ حسین ابن علی کی ذات تھی، کہا ان ظالموں نے بے دردی کے ساتھ آقا حسین کے ساتھ بھی جو ہے ایسا سلوک کیا، کہا اس وقت بھی جو سر اقدس زمین کے اوپر پڑا تھا، اور جو ہے یہاں ان یزیدیوں نے یہاں تک بس نہیں کیا تھا، بلکہ جو ہے آقا حسین کے سر اقدس کو جو ہے انہوں نے نیزوں پہ چڑھایا تھا۔ کب چڑھایا تھا؟ ابھی جو ہے ظہر کا وقت ہوا تھا اور آقا حسین نے جام شہادت کو نوش جو ہے جام شہادت پائی تھی، کہا جام شہادت پینے کے بعد جو ہے آقا حسین کے ان لٹے ہوئے خیموں پر جو ہے ان جو ہے ظالموں نے کس قدر جو ہے سید زادیوں پر ظلم ڈایا تھا، یہاں دیکھو سنو سنو، انہوں نے بس نہ کیا تھا بلکہ جو ہے اثر کا وقت تھا، آقا جو ہے حسین کی یہ نصیحت تھی، کہا بہن زینب تم جو ہے ایک جو ہے تنے تنہا ایسی ذات ہو جو میرے لوٹے ہوئے قافلے کو تم سنبھالو گی، کہا لیکن نمک کا دین جو ہے سنبھالنا اور نمازوں کو قائم میں رکھنا، کہا اس وقت آقا حسین کی اس بہن نے سیدہ زینب نے کہا اثر کا وقت ہو چکا ہے، کہا اثر کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ جو ہے نمازوں کو سید زادیوں کو کہا، غلاموں کو کہا، غلام زادیوں کو کہا اثر کا وقت ہو گیا ہے، جو ہے تیمم کر کے نماز ادا کی جائے، نماز ادا کی گئی۔ یہاں ان ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کیا تھا، آقا حسین پر جو ہے آقا حسین جب جام شہادت جو ہے پی چکے تھے، جام شہادت پا چکے تھے، اس وقت جو ہے انہوں نے بس نہ کیا تھا بلکہ ان یزیدیتیوں نے جو ہے اپنا یزیدیت پنا دکھانے کے بعد جو ہے وہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد ان سید زادیوں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد سید زادیوں کے جو ہے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا کوئی بات نہیں، اے نانا کے ماننے والوں، اے آقا حسین پر جاں فدا ہونے والوں، اے سید زادیوں، ہم وہ سید زادیاں ہیں، کہا ہمارے پاس ایک چیز اور بچی ہوئی ہے، کہا اللہ نے ہمیں اتنے بڑے بال دیے ہیں، کہا اس بال کو ہمیں آگے کرنا ہے، اپنے چہروں کی حفاظت کرو، اپنے چہرے کو ڈھانپو۔ یہاں تک کہ ان یزیدیوں نے بس نہ کیا بلکہ سیدہ زینب کے جو ہے بالیوں کو کھینچا گیا تھا، بالیوں کو جو ہے کھینچا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہنے لگی اے ظالموں، میری پھوپھی کو یوں نہ تکلیف دو، اس لیے کہ میرے بابا کو تم نے تکلیف دینے میں کوئی بھی گریز نہ کیا تھا، ہاں میرے بھائیوں کو تم نے بے دردی کے ساتھ جو ہے جام شہادت جو ہے فائز کیا تھا، ہاں اے ظالموں رک جاؤ، یہ وہ سید زادی ہے کہا جو اسے آقا حسین بے پناہ بابا ان سے بہت بڑی محبت کرتے تھے، کہا اے ظالموں اگر تم کہتے تو میں اپنے ہاتھوں سے، سیدہ سکینہ کہتی ہے میں اپنے ہاتھوں سے ان بالیوں کو نکال کر تمہیں دے دیتی، کہا اس بالیوں کو کھینچنے کی وجہ سے سیدہ زینب کی جو ہے کان جو ہے چیر گئے تھے، لوہی جو ہے خون کے فوارے نکلنے لگے تھے، سید زادیوں پر بے انتہا ستم ظلم ڈایا گیا تھا، اتنے میں جو ہے وہ یزیدیت دور ہو گئے، اتنے میں آقا مولا علی آتے ہیں سیدہ زینب کے پاس، آ کر کہتے ہیں بیٹی
میں ہوں. اس وقت جو ہے سیدہ زینب کو یہ بتایا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا، کہا یہ درس دیا گیا تھا تم سید زادی ہو، کوئی بھی غیر محرم آئے. کہا وہ سیدہ زینب نے جیسے ہی وہ نقاب پوش جب وہ آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے کا چہرہ نظر نہیں آتا. سیدہ زینب نے خنجر کو نکالا، کہا آنے والا کون ہے؟ کہا آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ بابا علی کا قول ہے. کہا کوئی بھی آئے، کہا نقاب پوش ہو تو انہیں جو ہے خنجر سے جو ہے جواب دیا جائے، اس لیے کہ یہ مولا علی مشکل کشا کا یہ قول تھا. یہ جو ہے سیدہ جو ہے سیدہ زینب کہتی ہے، یہاں تک کہ سیدہ زینب کو مولا مشکل کشا نے یہ تربیت نہیں کی تھی بلکہ تمام کو کہا تھا، عباس علمبردار کو بھی کہا تھا. میں نے آپ کو کل بتایا نا، کہا نقاب پوش کوئی بھی آئے 3 بار جو ہے اسے پوچھا جائے، جواب نہ ملے گا تو کوئی بھی ہو حملہ کر دیا جائے. کہا میرے بابا کا یہ قول ہے. کہا کون ہو آنے والے؟ کہا نقاب اٹھاتے ہیں. کہا اے بیٹی میں تیرا بابا ہوں، مولا مشکل کشا ہوں. کہا بابا آپ ابھی آئے ہو؟ کہا بھائی علی اکبر کی شہادت ہو گئی ہے، امام اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، امام قاسم کی شہادت ہو چکی ہے، عباس علمبردار کے بازو کر چکے. کہا بابا آپ ابھی آئے ہو؟ کہا آپ کو پہلے آنا تھا. کہا آپ ابھی آئے ہو؟ کہا بیٹی یہ امتحان تھا. کہا تمہارے نانا جو ہے آقا حسین جامع شہادت جو ہے جامع شہادت کے منصب پر فائز ہو رہے تھے. کہا اس وقت میں بھی وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، آپ جو ہے تمہارے نانا بھی دیکھ رہے تھے، تمہاری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کہا یہ بھی دیکھ رہی تھی. کہا آپ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. واقعی جو لالوں کو پیدا کیا تھا دین کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر، انہوں نے میرے بیٹوں نے جو ہے اپنی جو ہے زندگی کو اور اپنے وجود کو کٹا کر جو ہے نانا جان کے دین کو زندہ کر دیا تھا. کہا گویا ہم خوش ہو رہے تھے. کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارے بھائی جو ہے آقا جو ہے حسین کا جو ہے یہ امتحان قبول کر دیا گیا ہے اور جو ہے یہ امتحان میں کامیاب ہو چکے. جب اتنا کہنا تھا مولا مشکل کشا اس نظروں سے اوجل ہو جائے. اس نظروں سے اوجل ہونے کے بعد سیدہ زینب خنجر لے کر جو ڈھونڈنے لگی، لیکن مولا مشکل کشا کہیں نظر نہیں آئے. اتنے میں جو ہے اب سنیں، اس لیے کہ جو ہے وقت بہت کم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے سیدی سرکار سجاد باپو بھی جو ہے آ چکے ہیں، ہمیں وہ منظر بھی دیکھنا ہے. لیکن جو ہے سنیں ان شیطانوں نے یہاں تک بس نہ کیا تھا بلکہ جب عصر کی وقت جو ہے عصر کی نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد جب یہ مولا مشکل کشا آئے اور یہ معاملات گزرے، اب یہاں تک بس نہ کیا تھا ان ظالموں نے، یہاں تک بس نہ کیا تھا. کہا جب سیدہ زینب نے ایک جو ہے روتی ہوئی آواز کو سنا، اس سے پہلے یہاں حور بن رہائی جو پہلے یزیدیت کے ساتھ تھے، آقا حسین کے خطبہ سننے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھی ہو گئے اور جامع شہادت انہیں پائی. کہا یہ اہل بیت سے محبت ہوئی تو کہا انہیں وہ شہادت کا جو ہے موقع مل گیا، انہیں جو ہے صوب قیامت تک ان کو وفادار میں گنا جائے گا. کہا ان کی جو ہے بیوی ان یزیدیت کے ساتھ تھی، وہی تھی، لیکن ان کے دل میں بھی عشق رسول موجود تھا، نبی کی اولادوں کا پیار موجود تھا. اس لعین بدبخت عمر بن سعد اور جو ہے اس کوڑی سے کہا اب تو یہ خیمہ لٹ چکا ہے، اب تو یہ حسین بھی جو ہے اب اس دنیا میں نہ رہے، ان کے شہزادے ان کے لال بھی اب اس دنیا میں نہ رہے، بلکہ اب تو ایک ہی نظر آ رہا ہے، کہا سید زادیاں ہی نظر آ رہی ہے. کوئی خیمے کے اندر میں کوئی نہیں ہے، ایک تنہا ذات جو ہے بیمار امام زین العابدین جو ہے اسی خیمے میں ہے، لیکن یہ اتنے بیمار تھے کہ بستر حریر سے اٹھا نہیں جاتا تھا. کہا وہ جو ہے حور بن رہائی کی اس بیوی نے کہا
کہا اب تو پانی پلا دے، کہا پیاس کی شدت بڑھ چکی ہوگی، اس لیے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، سب جو ہے جام شہادت پر پہنچ چکے ہیں، کہا اب تو پانی پلا دے، اب تو کوئی نہیں ہے ان کے جو ہے قبیلے میں، ان کے جو ہے وہی خیمے کے اندر میں اب کوئی جو ہے جوان نہ بچہ ہے نہ بوڑھا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں اصرار کرتے ہوئے اور بھی رعائی کی جو ہے بیوی کہنے لگی، کہا اتنا جو ہے تجھے شوق ہے نا، کہا جا تو ہی جا کے پانی پلا دے، کہا تو ہی جا کر ان سید زادیوں کو پانی پلا دے۔ وفادار تھی، آئی، آنے کے بعد کہنے لگی اے سیدہ زینب میں پانی لائی ہوں، کہا ہمیں پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بھائی اصغر جو ہے تڑپ تڑپ کے جو ہے اپنا جام شہادت پا چکے، علی اکبر بھی جو ہے پیاس کر کے، امام قاسم بھی جو ہے پیاس کر کے جام شہادت پا چکے، عباس علمبردار جو ہے پانی لینے کے لیے گئے تھے لیکن کٹ گئے بازو، پھر بھی جو ہے واپس نہ پلٹ سکے، جام شہادت جو ہے پا چکے، کہا اب وہ پانی کو ہم کیا کریں گے، اس پانی کو لے کر ہم کیا کریں گے، وہ پانی کو پی کر ہم کیا کریں گے، جہاں لے جا، ہمیں اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں روتی ہوئی جو ہے ایک آواز نظر آئی، چھوٹی سی بچی جو زاروں قطار رو رہی ہے۔ اب سنو اے لوگوں، کہا جب وہ بچی رو رہی تھی، رونے کی آواز جو ہے اتنی تیز ہو گئی، سیدہ زینب جو ہے آگے بڑھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، کہا ایک کٹا ہوا لاشا ہے، کہا ایک سر جو ہے پڑا ہوا ہے، اور جو ہے سیدہ سکینہ جو ہے اس سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، میں نے بتایا نا عصر کے بعد جو ہے سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا چھا گیا تھا، کہا وہ بس جو ہے ننھی سی سیدہ سکینہ زاروں قطار اس لاشے کو لپٹ کر زاروں قطار رو رہی ہے، رو کر پکار رہی ہے، بابا آپ اس دنیا میں تو رہے، اب ہمارا سہارا کون بنے گا، بابا ہمارے پر ہاتھ کون کرے گا، بابا اب تو کوئی نہیں بچا، اب کون ہمارا خیال کرے گا، ہماری کون خبر لے گا، کا یہ آواز گونج رہی تھی۔ سیدہ سکینہ لپٹ کر رو کر جب کہہ رہی تھی نا، اس وقت میں جو ہے آقا حسین کی بہن زینب آگے بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ وہ ننھی سی سیدہ سکینہ ایک لاشے کو لپٹ کر رو رہی ہے، کہہ رہی ہے بابا جان اسے تو پتہ نہیں ہے یہ کس کی لاش ہے، کہا سیدہ زینب نے پوچھا کون ہے سیدہ زینب اور ان شہزادیوں پر قربان، کہا وہ کٹ کے بھی یہ کہا بیٹا ہم تمہارے لیے مٹے نہیں ہیں، کٹے نہیں ہیں، تمہارے لیے نہیں دین کی خاطر کٹے ہیں، کہا سیدہ زینب نے کہا نا، کہا بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح، اے بھتیجی ذرا بتاؤ تو صحیح، کہا تم اس لاشے پر پہنچی ہو کیا تم جانتے ہو، کہا ہاں جو ہے پھوپھی جان میں جانتی ہوں یہ ہمارے بابا حسین کا لاشا ہے، کہا تمہیں کیسے پتا چلا، یہ رات کی تاریخی ہے تمہیں کیسے پتا چلا، کہا جب میں آگے بڑھی نا رات کی تاریخی تھی اندھیرا تھا، کہا میں آواز لگاتی میں آگے بڑھتے کہنے لگی بابا آپ کی سکینہ کو سنبھالو، اگر یہ لڑس جائے گی، اگر کہیں یہ جو ہے گر جائے گی اسے کون سنبھالے گا، کہا ایک جو ہے کٹا ہوا سر جو ہے سامنے پڑا ہوا تھا، لاشا اس کے قریب تھا، کہا آواز آئی، کہا بیٹی یہاں آ جا، چلا کہ آقا حسین کٹ کے بھی جو ہے تلاوت قرآن تو انہوں نے کی، لیکن سب سے پہلے جو آواز لگائی تھی سیدہ سکینہ کے لیے آواز لگائی تھی، بیٹا میں نے تمہارے لیے گردن کو نہ کٹایا تھا، نانا جان کے دین کی خاطر گردن کو کٹایا، آؤ مجھ سے لپٹ جاؤ، جب اتنا کہنا تھا سیدہ سکینہ کو لے کر جو ہے سیدہ زینب خیمے کی طرف آتی ہے، یہاں حور کی جو ہے بی بی پانی لے کر جب آئی تھی نا، کا بار بار اصرار کیا، اب سنو اے لوگوں سنو، وقت جو ہے بہت کم ہے، لیکن اس لیے کہ داستان کربلا ہم نہیں سن سکتے، اس لیے کہ داستان کربلا بہت بڑی ہے،
रही ना तो फिर जो है बताया जाएगा, लेकिन सुन लो, इतना सुन लोगे तुम्हारा ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और वाकई पता चल जाएगा कि सैयद ज़ादियों ने किस कदर जो है उन जालिमों का मुकाबला करते हुए मदीना की तरफ पहुंचे थे। सबसे पहले आप कूफा पहुंचे थे ना, उससे पहले जो है सैयदा ज़ैनब को बार बार इसराफ किया ना, नूर की बीवी ने कहा पानी पी लो, कहा पानी ले लिया, लेने के बाद कहा ए नूर की बीवी जरा सुन ले, कहा पानी तो लिया है लेकिन जो है वो बिलक बिलक जो है लिपट लिपट कर जो है रो रही थी ना सैयदा सकीना, कहा उसको पानी देना है। कहा मेरे जो है नाना का ये कौल है कि जो है अगर कोई भी चीज हो सबसे पहले बच्चों को पेश किया जाए, फिर बड़े जो है उसको जो है हासिल करे, बड़े उसको ले। कहा ये तो पानी लाई है ना, सबसे पहले सैयदा सकीना को पानी पेश किया गया। कहा सैयदा सकीना पानी को लेकर दौड़ती हुई दौड़ते दौड़ते इमाम असगर के जो है लाशे के पास पहुंचती है। कहा देखा ना, सैयदा ज़ैनब ने देखा, कहा ये तो जामे शहादत पी चुके हैं। कहा बेटी, कहा भतीजी कहाँ दौड़ रही हो? कहा आपने ही तो बताया, नाना जान का कौल है कि सबसे जो है छोटे को जो है पहले चीज दी जाए। कहा मुझसे छोटा जो है इस सैयदा जो है सैयदा ज़ैनब जो है सैयदा सकीना कहती है मुझसे भी जो है अगर छोटा कोई है तो इमाम असगर जो है वो जो है छोटे हैं। कहा उन्हें जाकर मैं पानी को पेश करती हूँ। कहा जब ये इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब सारो कतार रोने लगी। आज भी वो नाना जान के कौल को याद किया, याद रखा, ये मेरे कौल को बुलाया नहीं, बच्चों को सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद जो है बड़े ले, कोई भी चीज जो है तुम्हें हासिल हो बच्चों की तरफ बढ़ाए। कहा यहाँ तक के बस न किया, 10वीं मुहर्रम की शब डली और जो है शाम डली और जो है 11वीं की जो है वो सुबह सूरज को जो है तुलू हुआ, ऐसा जो है सूरज जो है सुर्खी भरा लाल आसमान। कहा वो जब भी उगता रहा लाला सी उसमें होती रही, इसलिए कि नवासा रसूल अब इस दुनिया में न रहे थे, नवासा रसूल अब इस दुनिया में बाकी न रहे थे। 11 मुहर्रम को जो है उन जालिमों ने, उन बदबख्तों ने बेदर्दी के साथ करबला से उन सैयद ज़ादियों को लिया, आका हुसैन के जो है सरे अक़दस को नेज़े में बुलंद किया। बुलंद करने के बाद उन्होंने सबसे पहले कूफा की तरफ लाया गया। कहा कूफा की तरफ लाने से पहले जो है शाम ढल गई, 11वीं तारीख थी, शाम ढल गई, फिर जो है 12वीं मुहर्रम अल हराम आई। सुबह जो है उस इब्ने ज़ियाद के पास जो है आका हुसैन के सर को लाया गया। उसने एक छड़ी से जो है आका हुसैन के लबे मुबारक पर जो है उस छड़ी को मारने लगा। वहां भी आशिक बैठे हुए थे। हज़रत आका कहा ए यजीद, ए पलीद, ए इब्ने ज़ियाद, कहा ये तो नहीं जानता, ये वो लब है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चूसा करते थे, उसे चूमा करते थे, उनकी पेशानी को जो है बोसा दिया करते थे, कहा बेपनाह इश्क किया करते थे। ए इब्ने ज़ियाद, अपने छड़ी को हटा ले, इन सैयदजादों पर अब जुल्म न कर, अब जुल्म न कर। देख ये वो लब है कटने के बाद भी कुरान की जो है तिलावत करते हैं, ये वो जो है हुसैन इब्ने अली है कि कटने के बाद भी जो है कुरान की तिलावत और दीन की जिंदा जो है जिंदा की जो है गवाही देते हुए उस यजीदियों को बताते हुए आगे जो है आपका सर जो है मुबारक जो है इस अंदाज में ले जाया गया। इंशाअल्लाह जो है जब वक्त रहा तो इंशाअल्लाह दास्तान करबला जो है तुम्हें सुनाया जाएगा और किस कदर जो है सैयद ज़ादियों पर जुल्म उठाए गए और किस कदर जो है ये लूटा हुआ काफिला, ये जो है बेदर्दी के साथ मजलूम किया हुआ, जुल्म किया हुआ वो काफिला किस कदर और किस जो है अंदाज में
مدینہ منور پہنچتا ہے، آقا حسین کی وہ بات سیدہ زینب نے جو ہے پوری کرتے ہوئے نانا جان کی بارگاہ میں بات کی تھی، کہا یہ وہ منظر ہے جو بڑا طویل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو جو ہے خطاب ہوگا، انشاءاللہ منظر بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔